ان کا خطاب سن کر ہزاروں نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا ہے. لوگوں نے گناہوں کی راہوں کو چھوڑ کر کے نیکی کی ڈگر کو اپنایا ہے. آج وہ نوجوان دلوں کی دھڑکن سرزمین پرانتیج پر جن کی آمد ہوئی ہے، اور یہ جلسہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے. یہ جلسہ نہ کہ قادریوں کا ہے، نہ کہ رضویوں کا ہے، نہ کہ اشرفیوں کا ہے. یہ جلسہ اہل سنت والجماعت کا ہے. ہر سنی کا یہ جلسہ ہے اور ہر سنی اس جلسے کی کمیٹی کا ممبر ہے. اب میں زیادہ تفصیل تو نہ کروں، بلکہ بالخصوص میں ایک شعر جو کہ حضرت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تخت و تاج و حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں. علماء اکرام کی خاص توجہ کا طالب رہوں گا کہ تخت و تاج و حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ علی کی آل ہے، مصیبتوں کو موڑ سکتے ہیں، اور ایک میں کیا ہوں اللہ کی قسم یہ میرے پورے خاندان کو پال سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسے کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ سید امین القادری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں. آپ اور ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی کچھ دین کی باتیں حاصل ہو سکے. تب پہلے آپ ویڈیو دیکھیے. یہ میرے پورے خاندان کو پال سکتے ہیں اور ان کی غلامی تم کو بڑا صلہ دے گی. آل محمد کی غلامی تم کو بڑا صلہ دے گی اور چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دے گی. مت چھوڑو کبھی دامن ان سیدوں کا، مت چھوڑو کبھی دامن ان سیدوں کا. یہ محبت تمہیں اللہ سے ملا دے گی، یہ محبت تمہیں اللہ سے ملا دے گی. اور یہ وہی مولا علی کے گھر کے شعر ہے کہ جس کے متعلق شاعر فرماتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا خدا کا شعر معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا خدا کا شعر معلوم ہوتا ہے. اور اس جلسے کے متعلق کچھ شعر پیش کروں، اس کے بعد مائک حضرت کے حوالے کروں کہ تھا بے صبری سے انتظار سب کو وہ دن آ گیا، تھا بے صبری سے انتظار سب کو وہ دن آ گیا. سرزمین پرانتیج پر سید امین القادری آ گیا، سرزمین پرانتیج پر سید امین القادری آ گیا. اور جھوم اٹھا ہے ہر ایک سنی عاشق اہل بیت. جو جھومائے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ. جھوم اٹھا ہے ہر ایک عاصی، جھوم اٹھا ہے ہر ایک سنی دیوانہ اہل بیت. چمن فاطمی کا گلاب شیر خدا کا لال آ گیا، چمن فاطمی کا گلاب اور شیر خدا کا لال آ گیا. اور سن کے جس کا خطاب حق اس دور پرفتن میں، سن کے جس کا خطاب حق اس دور پرفتن میں لاکھوں مسلمان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، لاکھوں مسلمان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. اور جام عشق رسول کا پلانے کے واسطے، جام عشق رسول کا پلانے کے واسطے غوث الورا کا نور نظر احمد رضا کا پیارا آ گیا، غوث الورا کا نور نظر احمد رضا کا پیارا آ گیا. کاوشیں ہیں کمیٹی کی اور ساتھ ہے احباب کا، کاوشیں ہیں کمیٹی کی اور ساتھ ہے احباب کا. شکر ربی پائے تکمیل کو یہ جلسہ آ گیا. اور مست ہو کر مستی میں یوں کہا سبتین نے، مست ہو کر مستی میں یوں کہا سبتین نے، حامی اہل سنت مسلک کا پہرے دار آ گیا، حامی اہل سنت مسلک کا پہرے دار آ گیا. جس ہستی کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، آئیے وہ ہستی اب ہمارے سامنے ہے. بلا تاخیر میں مائک حضرت کے حوالے کروں. اس سے قبل تمام عاشقان اہل بیت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں زبان دی ہے اور حق بولنے کی طاقت باقی ہے تو للکارتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کسی بھی لب پر خاموشی کا پہرا نہ رہے، میں زبانی کا پورا حق ادا کرتے ہوئے کہے یا رسول اللہ، اور جھوم کر کہے یا رسول اللہ، محبت رسول سے کہے یا رسول اللہ، انتر آتما سے کہے یا رسول اللہ، محبت آل فاطمہ سے کہے یا رسول اللہ. آئیے جھوم کر نعرہ لگائے اور مائک حضرت کے حوالے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نوجوان دلوں کی دھڑکن، نوجوان
ملت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نو دل اصفیہ، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کس قدر نادان ہے، جس انسان کو لوگ دانا عقل مند کہتے ہیں، آج کا انسان کتنا نادان ہے کہ اگر اس کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے قیام کے لیے ایک لاج کرنی پڑے تو وہ کبھی 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل تلاش کرتا ہے کہ مجھے اس میں قیام کرنا ہے جس میں گدے اچھے ہو، مجھے اس میں قیام کرنا ہے جس میں صاف صفائی زیادہ ہو، مجھے اس میں قیام کرنا ہے جس کی سروس اچھی ہو۔ وہاں بدبو ہو تو انسان رکتا نہیں، انسان 100 کی بجائے 1000 1000 کی بجائے ہزاروں خرچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک لاج میں اس کو رکنا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے لاج میں ہمیشہ نہیں رہنا، پھر بھی وہ اچھی سے اچھی لاج تلاش کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہے چند گھنٹوں کے لیے جس لاج میں رکا جائے انسان اس کو اچھی سے اچھی تلاش کرتا ہے، اور جس گھر میں چند دنوں کے لیے رہنے کے لیے انسان آتا ہے اس میں کبھی اے سی، کبھی پنکھے، کبھی بستر، کبھی گدے، خدا جانے کن کن چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اے انسان، کبھی تو نے سوچا گھر میں تو 10 سال 20 سال 50 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال تک کے رہے گا، اور کتنے دن تک رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال تک کے رہے گا، اور کتنے دن تک رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن جس قبر میں تجھے صدیوں سونا ہے اس قبر کو تو نے کتنے سٹار بنایا، اس قبر کے لیے تو نے کیا انتظام کیا، اس قبر کے لیے تو نے کیا اہتمام کیا۔ اپنے ہاتھوں سے درجنوں مردوں کو ہم نے قبروں میں لٹایا، کہاں سے اٹھایا؟ گدوں سے اٹھایا، کہاں سے اٹھایا؟ اونچی اونچی بلڈنگوں سے اٹھایا، کہاں سے اٹھایا؟ بڑے بڑے مکانات سے اٹھایا۔ جانے والے کون تھے؟ کوئی سیٹ صاحب تھے، کوئی حاجی صاحب تھے، کوئی نمازی صاحب تھے، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن جتنی بڑی امیر کی قبر بنی اتنی ہی بڑی غریب کی قبر بنی، دونوں کی قبر میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے قبریں انسان کے نسب کی بنیاد پر نہیں
نہیں بنتی، قبریں انسان کے دولت کی بنیاد پر نہیں بنتی، قبریں انسان کے خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں بنتی، بلکہ قبریں تو انسان کی 2 گز ہی بنتی ہے۔ مجاہد کی قبر بھی 2 گز ہوگی، حاجی کی قبر بھی 2 گز ہوگی، نمازی کی قبر بھی 2 گز ہوگی، راتوں کو عیاشیاں کرنے والوں کی قبر بھی 2 گز ہوگی، زنا کے اڈوں پہ جانے والوں کی قبریں بھی 2 گز ہوگی، امام کی قبر بھی 2 گز ہوگی، مقتدی کی قبر بھی 2 گز ہوگی، پیر کی قبر بھی 2 گز ہوگی، مرید کی قبر بھی 2 گز ہوگی، استاد کی قبر بھی 2 گز ہوگی، شاگرد کی قبر بھی 2 گز ہوگی۔ 2 گز قبر سب کی بنے گی، لیکن اب اس قبر میں وسعت اگر ہوگی تو انسان کے عمل کی بنیاد پہ وسعت ہوگی، انسان کہ ایمان کی رانائی کی بنیاد پہ وسعت ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اعمال اچھے ہیں تو قبر شرق تا غرب چوڑی ہوگی، اور عمل اچھا نہیں ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر انسان کو اتنا دبائے گی کہ چاروں طرف سے دبا کر انسان کو اس طریقے سے کر دے گی۔ اللہ کے محبوب نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، کرم والے ہاتھ اٹھائے، گورے گورے خوبصورت ہاتھ اٹھائے۔ ان ہاتھوں کا تصور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمل اچھے نہیں، نمازوں میں کوتاہیاں ہیں، نمازوں میں سستیاں ہیں، تو قبر چاروں طرف سے دباتی ہے، اور اس طریقے سے انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حیرت ہے ہم نے اس قبر کے لیے کیا تیاری کی، قبر کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا تیاری کی۔ آپ بتائیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا انسان ہو، کسی بھی مسلک کا انسان ہو، کسی بھی کبھی ماننے والا انسان ہو، کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ انسان کو قبر میں جانا ہے؟ اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، انسان قبر میں نہیں جائے گا اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ ہر آدمی کا یقین ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ قبر کے اندر ضرور جانا ہے، لیکن قبر میں جانے کی تیاری کیا کی ہے؟ وہاں پر نہ بستر ہے، نہ وہاں پر اللہ اکبر راحتیں ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کیڑوں کا گھر ہے، قبر کیڑوں کا مسکن ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر اتنے لمبے لمبے بچھو ہے کہ اگر ایک انسان 70 سال تک کے کہیں پر لمبائی میں گھوڑا دوڑاتا رہے تو 70 سال تک وہ اس لمبائی کا فاصلہ طے کر سکے گا۔ اتنے لمبے لمبے قبر کے اندر بچھو ہے، اور ان کی موٹائی کا عالم یہ ہے کہ تمہارے بختی اونٹ جو ہے جیسے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنے موٹے موٹے اس کے اندر بچھو ہے۔ آپ اندازہ کریں ہم نے اس قبر کی کیا تیاری کی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، قبر انسان کو ایک دن میں 36 مرتبہ یاد کرتی ہے، بندے میری تیاری کر لے، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میرے اندر راحتیں نہیں، میرے اندر قرار نہیں، میرے اندر اطمینان نہیں، میرے اندر سکون نہیں۔ اگر اطمینان و سکون چاہتا ہے تو میری تیاری کر لے، لیکن افسوس قبر انسان کو دن میں 36 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ انسان ایک مرتبہ بھی قبر کو دن میں کبھی یاد نہیں کرتا، بلکہ انسان تو دولت کے نشے میں ڈوبا ہے، انسان تو گناہوں کے نشے میں ڈوبا ہے، انسان تو غرور کے نشے میں ڈوبا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے مال جمع کرنے والوں کو احساس ہونا چاہیے، مال کے نشے میں غرق ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو احساس ہونا چاہیے۔ میرا رب فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ تم دنیا سے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ فرمایا گیا دنیا سے انسان صرف اپنا کفن لے کر کے جائے گا، اور وہ بھی جس کو کفن ملا اس پر خدا کا کرم ہو گیا، ورنہ قدرت تو باغیوں کو، قدرت تو پاپیوں کو کفن بھی نصیب نہیں ہونے دیتی۔ اور اللہ اکبر، جب کفن بھی نصیب نہیں ہوتا تو وہ شخص لوگوں کے لیے عبرت بن جایا کرتا ہے۔ آج میری قوم کے جوان دولت کے نشے میں ڈوب کر کبھی شراب کی اڈوں کو آباد کرتے ہیں، آج میری قوم کے جوان دولت کے نشے میں ڈوب کر کبھی زنا کے اڈوں کو آباد کرتے
ہیں آج میری قوم کے جوان کب دولت کے نشے میں ڈوب کر اپنی راتوں کو نائٹ کلبوں میں گزارتے ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں دولت کے نشے میں ڈوب کر دولت دینے والے خدا کو بھول جانے والوں، تم زیادہ سے زیادہ ایک تاجر ہو سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ تم مالدار ہو سکتے ہو، لاکھوں کروڑوں کا تمہارا بینک بیلنس ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے فرعون کے بارے میں تمہارا؟ فرعون تو اتنی بڑی سلطنت رکھتا تھا، اتنی بڑی حکومت رکھتا تھا، اتنی بڑی طاقت و قوت رکھتا تھا. اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا فرعون، جب اس کو میرے اللہ نے اس کی پکڑ کی، میرا رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. قدرت کبھی دولت دے کر امتحان لیتی ہے، قدرت کبھی جوانی دے کر امتحان لیتی ہے، قدرت کبھی طاقت و قوت دے کر امتحان لیتی ہے. ہائے میری قوم کے جوانوں کو کیا ہو گیا؟ جس طاقت و قوت سے انہیں کثرت سے رکوع و سجود کرنے تھے، اس طاقت و قوت سے وہ کسی کی آبرو کو تار تار کرتے ہیں. جس طاقت و قوت سے غریبوں کا سہارا بننا تھا، اس طاقت و قوت سے وہ کسی غریب کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طاقت و قوت سے مظلوموں کو ترقی پر لے جانا تھا، اس طاقت و قوت سے وہ لوگوں پہ ظلم اور جبر کرتے ہیں. اور کیا سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی ہمارا پنجہ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے. سن لو، کوئی پکڑے نہ پکڑے قدرت تمہیں ضرور پکڑے گی، اس لیے کہ اس کا اعلان ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور جب کسی کو قدرت پکڑ لیتی ہے تو پھر قدرت اللہ اکبر اسے کیفر کردار تک پہنچا کر اسے عبرت نشان بنا دیتی ہے، نشان عبرت بنا دیتی ہے. آج ہم اپنی جوانی پر اترا کر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. کتنے وہ جوان ہیں جو صبح کو اٹھ کر کے پیدل مسجد کی طرف جاتے ہیں، اور کتنے وہ جوان ہیں جو موبائل لے کر کے رات کے 3-4 بجے تک کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب فجر کا وقت قریب آتا ہے تو کہتے ہیں چلو اب اذان نہ ہو جائے، اس لیے سو جاتے ہیں. جب تک کہ سورج سروں پر نہ چڑھ جائے اس وقت تک ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، تھوڑا غور تو کرو، سوچو تو صحیح. جس قبر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ قبر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر یہ آخرت کی پہلی منزل میں انسان کامیاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، اور جو ناکام ہو گیا وہ ناکام ہے. کیسا دور ہے، لوگ اس کے پیچھے کوئی نہ دوڑے، اس کو جانے دے، وہ نکل جائے گی. درود شریف پڑھ لیں آپ، اس کو کوئی کچھ نہ کرے، وہ نکل جائے گی. درود شریف ایک بار اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسا وقت آ گیا، کیسا دور آ گیا. رات رات بھر عبادت کرنے والے قبر کی منزل کو یاد کر کے روتے تھے، ان کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی تھی. اور اب حال یہ ہے پوری پوری رات گناہ کرنے والے دن کو قہقہے لگاتے ہیں. اور ہم اس غرور کے ساتھ اور اس تکبر کے ساتھ کہتے ہیں جنت میں ہم نہیں جائے گا تو کون جائے گا، ہم جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ سنیوں، یہ مجمع سنیوں کا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بد عمل ہو کر کوئی جنت میں جاتا تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ان الابرار لفی نعیم، کہ جنت میں تو نیک لوگ جائیں گے. اور پھر قرآن ہی نے کہا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو پاپی ہے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. ہم کس بلا میں ڈوبے ہیں، کس بلا میں ڈوب گئے ہیں. یاد رکھیں آج میری قوم کا حال یہ ہے، ہماری قوم یہ سمجھتی ہے
کہ ہم نے سید صاحب کا ہاتھ چوما، ہم نے تو جنت ملنی ہے، ہم نے تو پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ہم نے تو جنت ملنی ہے۔ نہ میں پیری مریدی کا مخالف ہوں اور نہ خدا کی قسم سیدوں کی عظمت کا مخالف ہوں۔ الحمدللہ جو ہے وہ نجیب الطرفین میرے والد سید ہے، اللہ کا فضل حسنی حسینی خاندان ہے، ہم کب سیدوں کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ سید کے مخالف کو مسلمان تو دور کی بات میں حلالی بھی نہیں جانتا، میرا موقف یہ ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، ہمیں تو سید ملا ہے، صحابہ کو تو سیدوں کا نانا ملا تھا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں کیا صحابہ کرام نے صرف حضور کے ہاتھ چومے یا حضور سے بیعت پر اکتفا کیا؟ بلکہ قرآن جب ان صحابہ کی شان بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے تو ان کو کثرت سے رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھو گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اس قوم کو کیا ہو گیا؟ مسجدیں ویران کر دی، ہم سے بڑا جنتی کون ہے؟ جھوٹ زبان پہ 24 گھنٹہ، ہم سے بڑا جنتی کون ہے؟ ہاتھ میں تاج کے پتے، ہم سے بڑا جنتی کون ہے؟ کہنے لگے جنت تو ہمارے باپ کی ہے۔ ہم نے کہا اس سے پہلے کبھی سوچ بھی لیا ہوتا، بابا آدم نے جنت میں ایک خطا اجتہادی کی تو قدرت نے انہیں جنت سے نکال کر آپ کو تعلیم دے دی۔ خدا کی قسم یہ میرے اللہ نے اپنے نبیوں سے بہت پیار کیا ہے، یقیناً ایک نہیں ہزاروں خطا اجتہادی کی بنیاد پر بھی آدم کو جنت سے نکالا نہیں جا سکتا تھا اگر میرا رب چاہتا تو، لیکن اللہ نے ایک لغزش پیغمبرانہ پر، آدم نے گناہ نہیں کیا، آدم سے خطا ہوئی اور وہ بھی خطا اجتہادی تھی، لغزش پیغمبرانہ تھی۔ عصمت انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ایک لغزش پیغمبرانہ پر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے بتا دیا گیا، اپنے باپ کے باوجود جنت کے دعوے داروں تمہارا باپ معصوم ہے، لغزش پیغمبرانہ ایک کرتا ہے تو قدرت اسے جنت سے باہر کر دیتی ہے۔ تم ہزاروں جرائم کر کے جنت میں کیسے آ سکتے ہو؟ یہ حقیقت کی باتیں ہیں۔ ہم عقیدتوں میں، وہ بھی اندھی عقیدتوں میں کب تک ڈوبیں گے سنیوں؟ کیا خدا کی قسم غریب نواز جیسا سنی یہی نظریہ رکھتا تھا جو تم رکھ رہے ہو؟ غوث العظم جیسا سنی یہی نظریہ رکھتا تھا جو تم رکھ رہے ہو؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سنی یہی نظریہ رکھتا تھا جو تم رکھ رہے ہو؟ محبوب الہی جیسا سنی یہی نظریہ رکھتا تھا جو تم رکھ رہے ہو؟ اٹھا کے ان کے نظریات دیکھو۔ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 70 سال زندگی کے اخیر کے نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، دن بھی عبادت رات بھی عبادت۔ آج سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا غریب نواز کو نہیں پتا تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے؟ 70 سال آپ نے بستر کو پیٹ نہیں لگایا، عبادت ہے۔ بیٹے کس کے ہیں؟ علی کی۔ دادی کون ہے؟ سیدہ کونین، ملکہ دارین، ملکہ فردوس بری، جس کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے، وہ سیدہ فاطمہ میرے خواجہ کی دادی ہے، لیکن اس کے باوجود رات و دن عبادت ہے۔ سرکار غریب نواز کو ایک شب بابا قطب الدین بختیار کاکی نے گھٹنوں میں سر رکھ کر روتے دیکھا، اور روتا دیکھ کر کے پوچھا میرے پیر، غریبوں کو نوازنے والے غریب نواز، کرم نواز، بندہ نواز، آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خدا آپ کو ہر غم سے بچائے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے خواجہ نے سر اٹھا کر کہا بابا قطب آپ نے تو آج دیکھا ہے، یہ میرا معمول تنہا رہتا ہوں تو 40 سال سے ہے، جب اکیلے ہوتا ہوں تو اسی طرح روتا ہوں، اور یہ عمل آج کا نہیں 40 سال سے کر رہا ہوں، اور میں جو ہے شرم اور حیا کی وجہ سے 40 سال بیتے میں نے کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھایا۔ بابا قطب نے کہا کوئی خاص وجہ؟ ارشاد فرماتے ہیں ایک غلطی ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی، خدا کی قسم میرے خواجہ سے گناہ نہیں ہوا، محفوظ عن الخطا مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، آدمی عاجزی کے طور پہ اپنے لیے جو چاہے کہہ لے، ہم تو ان کی بات نقل کرتے ہیں،
غریب نواز کہتے ہیں بابا قطب ایک غلطی ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی۔ حضور آپ سے اور غلطی؟ جی کیا ہوا؟ ارشاد فرماتے ہیں ایک سفر میں تھا اور سفر میں عصر کا وقت گزرتا چلا گیا، عصر کا ٹائم گزرتا چلا گیا، ایسا لگا کہیں مکروہ وقت شروع نہ ہو جائے عصر کا، تو میں نے اپنی سواری سے اتر کر جلدی جلدی وضو کیا کہ مکروہ وقت شروع نہ ہو۔ حالانکہ مکروہ وقت میں بھی اگر نماز پڑھی جائے عصر کی نماز تو وہ نماز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ بلکہ فقہا فرماتے ہیں اگر سورج غروب ہونے میں اللہ اکبر کی مقدار بھی ٹائم باقی ہو اور کسی کو تحریمہ مل گئی سورج کی موجودگی میں غروب ہوتے ہوتے اور بعد میں سورج غروب ہو گیا حالت نماز میں، تو اب بھی اس کی نماز قضا نہیں بلکہ ادا ہی مانی جائے گی۔ یہ فقہائے احناف کا فتویٰ ہے، لیکن سنیوں ذرا دل کے کانوں سے سننا اور بہت غور سے سننا، ہم کہاں ہیں اور ہم نے اپنی سنیت کو کیا بنا لیا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہم بہت کچھ بنے، ابھی ہم تو سنی بھی صحیح سے نہیں بن سکے۔ ہم نے اپنے آپ میں بہت غرور پیدا کر لیا ہے، بہت تکبر پیدا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور عطائے رسول کہتے ہیں کہ جس وقت میں اپنی سواری سے اترا عصر کے مکروہ وقت شروع ہونے کو ٹائم بہت کم تھا، میں نے جلدی جلدی وضو کیا، اور وضو جب میں نے جلدی کیا تو جلدی وضو کرنے میں جو ہے مجھ سے حضور علیہ السلام کی ایک سنت چھوٹ گئی جس کو انگلیوں میں خلال کرنا کہتے ہیں۔ جان بوجھ کر نہیں بلکہ نماز کی جلدی میں یہ سنت چھوٹی ہے، اور جب میں نے، مجھے پتا بھی نہیں چلا، جب میں نے مصلی بچھا کے نماز پڑھا تو ہر نماز میں مجھے جو لطف آتا تھا، جو مجھے کیف و سرور آتا تھا، مجھے اس نماز میں وہ لطف نہیں آیا۔ جب مجھے لطف نہیں آیا نماز میں، اس سے پتا چلا کہ لوگوں کو کھانے میں لطف آتا ہے، اس لیے 4 ٹائم کھاتے ہیں ایک دن میں۔ اللہ والوں کو نماز میں لطف آتا تھا، آج وہ لطف سے ہم تو ناواقف ہے، اسی لیے نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ خدا کی عزت کی قسم، جس دن تمہیں عبادت کا لطف ملے گا اس دن تم ہر چیز پر نماز کو ترجیح دو گے۔ نماز کا وہ لطف ہے، اگر لطف نماز کا جلوہ دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھو، میرا امام زخموں سے چور چور ہے، جسم پر نہیں بلکہ جسم پر نہیں بلکہ دل پر بھی زخم ہے، اس کے باوجود میرا مولا نماز پڑھتے ہوئے جان دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لذت نماز انہیں پتا تھی کہ نماز کی لذت کیا ہے، اور نماز کی لذت کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ کانکا کی قید بھی اٹھ جاتی ہوگی، گویا کی بجائے وہ صحیح معنی میں حقیقت میں ذات خدا کا دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عطائے رسول کہتے ہیں جو لذت ہمیشہ آتی تھی وہ لذت نماز میں نہ آئی۔ نماز کے بعد گردن جھکائی اور سب سے بڑے مفتی میں نے اپنے دل سے پوچھا، مراقب ہو کر کے بتاؤ آج نماز میں لطف کیوں نہیں آیا؟ دل نے جواب دیا معین الدین تیرے نانا کی ایک سنت تو نے چھوڑ دی، اس لیے تجھے نماز میں لطف نہیں آیا۔ غریب نواز کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک اسی لیے رو رہا ہوں کہ قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں۔ 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کرنے والا معین الدین، جس کو عطائے رسول کا خطاب دربار رسول سے ملے، وہ معین الدین 70 سال تک رات و دن کو جا کر عبادت کرنے والا معین الدین، بلکہ جس کو نبی نے معین الدین کہا، اسٹیج کے ناظم نے کسی کو خطاب دیا تو وہ الگ ہے، معین الدین کا خطاب یہ کسی اسٹیج کے ناظم کی جو ہے وہ کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ دربار رسالت کا فرمان ہے۔ معین الدین، وہ معین الدین رو رہے 40 سال سے، قیامت میں نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں سنیو، قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، ہم سے کہا جائے تو ہم نعرے لگاتے ہیں، بالکل لگانا بھی چاہیے، خوش ہوتے ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں منہ کیا دکھاؤ گے حضور کو قبر میں؟ اگر حضور کہہ دے جھوٹے، میرا عاشق اپنے آپ کو کہتا تھا اور حجام کی کرسیوں پہ داڑھی مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا، یہودیوں کی طرح نصرانیوں کی طرح چہرہ بناتا تھا،
تو اس وقت آپ کے پاس حضور کی بارگاہ میں جواب کیا ہوگا؟ مولوی کو چپ کرا سکتے ہو، مولا مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں۔ وہاں تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء بھی ایسے دبے اور چھپے رہتے ہیں کہ جیسے ان کے جسم میں جان نہیں۔ میرا امام کہتا ہے فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کیا جواب دو گے؟ منہ کیا دکھاؤ گے؟ سرکار نظمی نے ایک شعر کہا ہے، وہ سن کر کے ہیبت اور حیرت ہوتی ہے۔ وہ شعر ہے کہ سامنا ان کا قبر میں کیسے کروں گا میں، قبر میں سامنا ان کا کیسے کروں گا میں، اس طرح کا کوئی شعر انہوں نے کہا ہے۔ ان کا سامنا قبر میں کیسے کروں گا میں۔ ایک انسان دل اڑا سا جاتا ہے یا شہ زمن میرا۔ اللہ اکبر! آپ جانتے سنہری جالیوں کے پاس بڑے بڑے اولیاء کا پیتا پانی ہوتا ہے کہ کیا منہ لے کر کھڑے رہو۔ پہلی مرتبہ غوث الثقلین گئے تو کھڑے ہونے کی ہمت نہ کی، رسول کی حیا سے بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئے، حضور آپ پہ سلام ہو، اور عرب سے کہا اللہ ان کے صدقے تو عبد القادر کی مغفرت فرما۔ ہم کون ہیں؟ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھنے والا عبد القادر جیلانی، ولیوں کا سردار، امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی تک، جس کی غوثیت کبریٰ کا ڈنکا پوری کائنات میں بج رہا ہے، وہ غوث العظم دستگیر۔ سنہری جالیوں سے کے پاس کھڑے رہنے والے 3 دیوار کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں حضور کے سامنے، تو وہاں بھی اللہ والوں کو حیا آتی ہے کہ کیا منہ دکھائیں۔ جب قبر میں کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا اور ہم حضور کے سامنے ہوں گے، وہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے حضور نے پوچھ لیا تیرے ہاتھ میں تاش کے پتے ہوتے تھے تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ حضور ناراض ہو گئے کہ تیرے ہاتھ میں تو شراب کی بوتلیں ہوتی تھی تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ حضور نے اللہ نہ کرے یہ کہہ دیا استغفر اللہ الیاذ باللہ کہ جن آنکھوں سے آج مجھے دیکھتا ہے انہی آنکھوں سے تو نے عورتوں پہ بد نظری کی ہے، آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے چھین رکھی تھی، جو علت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیر کر ناراض ہو کر تیری قبر سے چلے جائے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والے، بتا تو کس کے پاس جائے گا؟ خدا روٹ جائے، خدا ناراض ہو جائے تو حضور کے وسیلے سے خدا کو منا سکتے ہیں، لیکن حضور ناراض ہو جائیں، جان رحمت ناراض ہو جائیں تو پھر کیسے مناؤ؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کس کے دروازے پہ جاؤ گے؟ سنیو، آج ہم نے فجر کی نماز بستروں میں ترک کرنا شروع کر دیا اور ہمارے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا، ہمارے ماتھے پہ شکن۔ غریب نواز سے سنت چھوٹ جائے تو 40 سال تک روتے رہیں۔ ہم نمازیں چھوڑ دیں، چھوٹ جانے میں اور چھوڑ دینے میں کتنا فرق ہے۔ وہاں چھوٹ گئی ہے سنت اور یہاں چھوڑ دی ہے فرض، اور اس کے بعد ہمارے ماتھے پہ کوئی شکن تک نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرعون کو میرے اللہ نے جب پکڑ کے اس کے جرائم پر دولت کے نشے میں ڈوب کر جرم کر رہا تھا، میرے اللہ نے اس کی پکڑ کے اس کو ڈبا دیا دریا میں۔ کیا ہوا؟ آج بھی وہ میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اس کو نہ قبر ملی نہ کفن ملا۔ آج کوئی لاوارث بندہ بھی مر جاتا ہے تو اس کو قبر بھی ملتی ہے، کفن بھی ملتا ہے۔ فرعون کو نہ قبر ملی نہ کفن ملا، ہزاروں سال بیت گئے، گویا کہ خدا نے فرعون کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا۔ اگر تم میرے غضب کو چیلنج کرو گے تو بادشاہ ہو کر بھی کفن میسر نہیں ہونے دوں گا۔ لاوارث لاشیں گویا کہ فرعون کو جو ہے وہ منہ چڑھاتی ہوگی کہ او بدبخت دیکھ، لاوارث ہو کر کے ہمیں پھر بھی کفن اور قبر ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود خدا نے تجھے کفن سے بھی محروم رکھا اور قبر سے بھی محروم رکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا انجام بھی یہ ہو؟ انجام سے ڈرو۔ آج قدرت نے دولت دی، زندگی دی، جوانی دی، انسان کے قدم زمین پر ہی نہیں۔ جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں انسان اکڑ کے زمین پہ چل رہا ہے، تکبر سے زمین پہ چل رہا ہے، کسی کو گننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد نے دیکھا کہ ایک جوان بہت اکڑ کر کے زمین پہ چل رہا ہے، اس سے فرمایا اکڑ مت، اس طرح چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تمشی
فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اللہ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں۔ جس وقت حجت الاسلام کے استاد نے کہا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، تو اکڑ کے چل رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ نصیحت قبول کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بڑے مغرور، ان کو نصیحت کرو تو وہ ہنستے ہیں، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ نصیحت کریں گے ہمیں۔ اس نے ہنس کے کہا حضرت آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ شاید وہ کسی بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا جانتا ہوں تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کون ہوں میں، آپ جانتے ہیں؟ کہاں جانتا ہوں، کہ تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، بہت اچھی طرح تجھے جانتا ہوں تو کون ہے۔ آج ہم مغرور ہو گئے ہیں دولت کے نشے میں، آج ہم مغرور ہو گئے ہیں جوانی کے نشے میں، آج ہم مغرور ہو گئے طاقت کے نشے میں، قبر کو بھول گئے، اور قبر 36 مرتبہ کہتی ذرا مجھے یاد کر۔ اور خدا جانے چاپلوس لوگوں نے ہمیں کیسا کیسا نشہ دیا، کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ قبر میں اور حشر میں تو سب ہمارے آقا لوگ ہوں گے، بے شک آقا لوگ ہوں گے، اس کا انکار تو کبھی نہیں ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں ذرا ان آقاؤں کی زندگی کبھی پڑھی؟ آؤ ان آقاؤں میں سے ایک آقا کا ذکر کروں جو قبروں پہ کھڑے ہو کر کے یوں رویا کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں مجھے یہ لگا کہ کہیں روتے روتے جان نہ دے دے۔ وہ کون آقا ہے؟ ولیوں کا سردار ہے، ولیوں کا تاجدار ہے، آقاؤں کا آقا ہے، مولاؤں کا مولا ہے، باب مدینۃ العلم ہے، فاتح خیبر ہے۔ حضور سید کونین فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے مجھے جتنا علم دیا میں نے 10 حصے کیے، ایک حصہ پوری امت کو دیا، تنہا 9 حصے میں نے علی کو عطا کیے۔ وہ علی مولا کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، اس علی کے بارے میں رسول فرمائے علی جس کو ٹکٹ دے بس وہی جنت میں جائے گا، اس کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں، یہ سعید ابن مسیب مولا علی کے مرید ہیں، ان کے شاگرد ہیں، تابعین کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں ایک بار میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا، اور جب میں قبرستان گیا تو میرے مولا نے قبر والوں کو سلام کیا، اور جب قبر والوں کو سلام کیا تو قبر سے جواب آیا علی کے لیے۔ پھر مولا علی نے ان قبروں سے باتیں کرنا شروع کی۔ میرے مولا نے پوچھا اے قبر والو یہ بتاؤ مرنے کے بعد تم پہ کیا بیتی، مرنے کے بعد تمہارا حال کیا ہوا؟ ایک قبر سے آواز آئی علی پہلے آپ بتائیں کہ ہماری موت کے بعد آپ پر کیا بیتی، آپ لوگوں پر، زندوں پر، پھر ہم سے پوچھنا ہمارے احوال۔ تو میرے مولا نے کہا میں کیا بتاؤں ہم پہ کیا بیتی، بس اتنا سن لو جو مال تم نے کما کے جمع رکھا تھا وہ مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، حساب تم نے دینا ہے، خرچہ وہ کریں گے، محنت کر کے جمایا تم نے تھا، عیش وہ کر رہے ہیں، تمہارا مال وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا بھی دستور ہے، اسلام کا بھی حکم ہے، مال تو وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ سوچو نماز کے وقت میں مسجد نہ جا کر کتنی محنت سے مال کمایا، سردی دیکھی نہیں، گرمی دیکھی نہیں، صبح شام نہیں دیکھی، مال اکٹھا کر رہے ہیں، میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا نہیں ہے، یہ تو وارثوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ اور پھر سوچ آج کل کے بیٹے تو اتنے ظالم ہیں کہ باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے چاپلوس اس کو کہتے ہیں ذرا دھیان رکھنا تیرے باپ کی پراپرٹی زیادہ ہے، تیرا بھائی ہضم نہ کر لے۔ بہن کو سسرال والے کہتے ہیں دھیان رکھنا تیرے باپ کا مال بہت زیادہ ہے، تیرے بھائی ہڑپ نہ کر لیں۔ داماد سوچتا ہے جلدی سے سسر کو مٹی کے نیچے دباؤں تاکہ پھر اپنی بیوی سے اس کی بیٹی سے کہوں کہ اپنے باپ سے مال وراثت میں لاؤ تاکہ عیش کریں۔ میں سوچتا ہوں مسلمانوں سب کو مال کی پڑی ہے، میت کی مغفرت کی فکر کس کو ہے؟ بلکہ العیاذ باللہ لوگ جنازہ پڑھتے ہوئے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کتنا ملے گا۔ سوچو تو صحیح، ایسے ماحول میں ہم اپنی مغفرت کی فکر نہ کریں، ہم اپنی قبر کی فکر نہ کریں۔ مسلمانوں ہمیں مال سے وہ مال دھوکہ دینے والا مال، اس مال سے کتنا پیار ہو گیا۔ اور سوچو اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے مغفرت کرنے کا وعدہ نہیں کیا۔ اس کا وعدہ ہے وہ سب کو رزق دے گا، اس کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ وہ سب کی مغفرت کرے گا۔
اگر وہ پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے عبادت گزاروں کو بھی وہ پکڑ لے، اور وہ بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے پاپیوں کو بھی بخش دے۔ لیکن ہمیں مغفرت کی فکر کہاں، ہمیں نجات کی فکر کہاں؟ جن صحابہ کو میرے رسول نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی، وہ راتوں کو روتے تھے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود ان کی آنکھوں پر رونے سے نشان پڑ گیا تھا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی زندگی، لیکن ہائے افسوس ہماری زندگی میں عمل کہاں؟ ہم تو رب کی رحمتوں پر جو ہے کہتے ہیں اللہ کریم ہے، وہ نہ معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ میرے عزیز اللہ کریم ہے تو وہ قہار و جبار بھی تو ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں خدا کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، خدا کو قادر جان کر کے تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہوں پہ تجھے معاف کر دے گا، وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر بھی وہ تجھے زندگی عطا کرے گا۔ لیکن تو نے خدا کو کریم جان کر 1000 بار گناہ کیے، خدا کو قادر جان کر کبھی ایک بار بھی تو نے زہر کھایا؟ اگر نہیں کھایا تو یہ تیرے نفس کا جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ جو تو خدا کو کریم جان کر گناہ کر رہا ہے، اس کی شان کریمی کا مذاق مت اڑاؤ۔ وہ جہاں کرم والا ہے وہ وہیں پہ غیرت والا بھی ہے۔ اگر جناب داؤد علیہ السلام سے ایک بار لغزش پیغمبرانہ ہو گئی تو حضرت داؤد کو تنبیہ کی، داؤد رونے لگے، اتنا روئے کہ جہاں آنسو گرتے تھے وہاں گھاس اگ گئی، چہرے کا گوشت جھڑ گیا۔ اس وقت داؤد کہتے مولا دیکھ تو صحیح میں تیرے لیے کتنا رویا۔ آواز آئی داؤد تجھے اپنا رونا یاد ہے، تجھے اپنی لغزش پیغمبرانہ یاد نہیں؟ جہاں محبوبوں کے ساتھ غیرت کی وجہ سے یہ کیا جاتا ہے کہ بغیر اجازت اگر یونس اپنے وطن سے نکل جائیں تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں محبوبوں کا پیتا پانی ہوتا ہے ہم وہاں زبان درازیاں کرتے ہیں۔ دین ہم میں کہاں ہیں؟ اور ہم کتنے دیندار ہیں۔ اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب قیامت ایک دور لوگ دیکھیں گے کہ لوگ دین کی باتیں رسم کے طور پہ کریں گے اور ان کے اندر دین پہ عمل کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔ بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہے، اس میں واہ واہ تو سب کرتے تقریر سن کے، اس میں عمل کا جذبہ کتنے لوگوں میں؟ تقریروں کے اندر داد نہیں لی جاتی، داد تو مشاعروں میں لی جاتی ہے، تقریروں سے دل زندہ کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ محفلیں دل زندہ کرتی ہے تو کامیاب ہے، اور صرف واہ واہ کی نظر ہو گئی تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ میری قوم کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، جس قوم کو رسول پاک نے ایک مرتبہ چند جوان صحابہ کو میرے آقا نے ہنستے ہوئے دیکھا، سواری کو سے اتر گئے اور فرمایا کیا تمہیں جنت کا پروانہ مل گیا؟ صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا تھا کیا تمہیں جنت کا پروانہ مل گیا؟ وہ چپ ہو گئے۔ میرے سرکار نے کہا تھا افسوس ہے اس قوم پہ جس کو جنت کا پروانہ نہ ملے اور وہ قوم ہنستی ہے۔ صرف ہنسنے پر حضور نے ٹوکا تھا، ہنس رہے ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں تو محفلوں میں ہم کہے لگاتے ہیں، غوث پاک کی محفل میں کہے لگ رہے ہیں، غریب نواز کی محفل میں، سیرت النبی کی محفلوں میں ہم کہے لگا رہے ہیں۔ ہماری قوم کا حال یہ، جس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے اس قوم کو احساس ہی نہیں، جس قوم کے بچے سگنلوں پہ بھیک مانگ رہے، جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کے سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی، اس قوم کو احساس ہی نہیں کہ ہمارے عمل نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا، کس تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ جس قوم کے اندر بزرگوں کی تعلیم یہ تھی، سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں ہو سکے تو عورتوں کے سکھنے والے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے خدا تمہارے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور عبادتوں کی لذتیں چھین لیتا ہے۔ عورت کے کپڑے اگر کسی رسی پہ سکھ رہے ہوں تو اسلام کے عظیم و اکابرین اس کو قصدن دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ جو مذہب عورت کے اترے ہوئے کپڑے دیکھنے سے روک دے بطور تقوی، اگر اس مذہب کے ماننے والے جوان پوری رات انٹرنیٹ پر زنا دیکھتے ہیں تو اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ وہ قوم کس دہانے پر پہنچے گی، کہاں پہنچے گی؟ ہوش میں آؤ سنیو،
اپنے آپ کو پہچانو۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا کائنات نے کہا جو دولت تم نے جمع کی تھی وہ تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور کچھ سننا چاہتے ہو تو سنو، جو تمہاری شریک حیات کہلاتی تھی وہ بیوہ ہوئی تو ان میں سے بہت ساری عورتوں نے دوسروں سے نکاح کر لی، جو بچی تھی وہ تو تم کو بھول ہی گئی۔ کون؟ شریک حیات، جس کی محبت میں فجر کی نمازیں ترک ہوتی تھی، جس کی آگوش رحمت خدا کی آگوش میں جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، ہم نے جس کے لیے فجر کی نمازیں چھوڑی ہیں۔ وہ عورتیں جو شریک حیات تھی مرنے کے بعد فریق ہو گئی۔ اسی پہ بس نہیں میرے مولا نے کہا جو مکانات تم نے بنائے تھے اس میں تو اب تمہارے دشمن آباد ہیں۔ یہ کہہ کر کے مولا چپ ہو گئے، فرمایا اس سے زیادہ کیا کہوں۔ اور مولا کائنات نے جتنی باتیں کہی وہ ہم سب پر ایک بار گزرنی ہے۔ جن مکانوں میں کسی کا آنا پسند نہیں اس میں دشمن آباد آتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، مال وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے، مرنے کے بعد بیوی فریق ہو جاتی، بیوی نہیں بیوہ ہو جاتی ہے، وہ چاہے تو کسی کے ساتھ نکاح کر سکے، اور جو بغیر نکاح کے رہتی ہیں وہ بھی تو بھول جاتی ہیں۔ 4 مہینہ 10 دن تک کے کل کی عورتیں عدت گزارتی تھی، اب تو عورتیں عدت بھی نہیں گزارتی۔ کون بیٹھے گا گھر کے اندر اور کون بے زینت جو ہے سر لے کر کے بیٹھے گا، بلکہ آج کی عورتیں تو عدت کے مسائل بھی نہیں پتہ، عدت گزارتی بھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے، اس میں ہمیں اپنی قبر کی فکر نہیں ہوگی تو پھر کسے ہوگی۔ اتنا کہے کہ میرے مولا چپ ہو گئے اور فرمایا اس سے زیادہ کیا کہوں، اب آپ ہی لوگ بتاؤ کہ آپ پر کیا گزری ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں ایک قبر سے رونے کی آواز آئی، علی ہمارا حال سنو، جب موت آئی تو ہمارا کفن بھی چھین لیا گیا۔ یہاں اچھے کپڑے پہن کر اتراتے تھے، اگر کپڑے پہ داغ لگ جائے تو داغ لگنے کے بعد ہم وہ کپڑا تبدیل کر دیتے۔ ایک دن میں 2 3 مرتبہ کپڑا بدلنے والوں قبر میں ایک منزل ایسی آئے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہے مولا سے وہ کہتے ہیں علی مرنے کے بعد کفن بھی چھین لیا گیا۔ اسی پہ بس نہیں، سارے بال جھڑ گئے، اسی پہ بس نہیں، آنکھیں پانی بن کر کے بہہ گئی۔ ہائے وہ آنکھیں جن میں دن کا چلا جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ان آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھے، ان آنکھوں سے عورتوں کو ناجائز طور پہ دیکھا، ان آنکھوں سے فلمیں دیکھی، ان آنکھوں سے سیریل دیکھے، ان آنکھوں سے خدا جانے کیا کیا دیکھا، لیکن یہ آنکھیں قبر میں پانی بن کر کے بہنے والی ہے۔ کہا علی آنکھیں پانی بن کے بہ گئی، اور جسم کو قبر کے کیڑے کھاتے ہیں علی، اگر قبر کے کیڑے جسم کو کھاتے ہیں، مچھر ڈنک مارے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، حالانکہ مچھر کھاتا نہیں ہمارے جسم کو، وہ تو صرف سونڈ ڈال کر کے خون پیتا ہے۔ مچھر اتنا باریک سونڈ ڈال کر کے خون پیے ہماری نیند اڑ جاتی ہے، لیکن جب قبر کے کیڑے اس جسم کو کھائیں گے سوچو حال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ خوبصورت جسم جم کر کے بنانے والا میرا جوان، جم کر کے تو جسم بنا، اس کے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن جسم بچانے کی بھی تو کوشش کر۔ جم کرے گا تو جسم بنے گا، نماز پڑھے گا تو جسم بچے گا۔ اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو قبر کے کیڑے کہیں گے ہماری غذا تیار ہو رہی ہے۔ میری یہ مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں بھی کبھی فکر نہیں ہے قبر کی، اگر وقت ملا تو یہ سیریل دیکھنے بیٹھتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی فرصت نہیں۔ جب ماں سیریل دیکھے گی تو بیٹا غوث پاک کا کردار لے کر کیسے پیدا ہوگا۔ آج کی عورتیں تو بے پردگی کو فیشن کا نام دیتی ہیں، وہ بھی اپنا انجام سوچ لیں۔ اپنے خوبصورت جسم کی نمائش کرنے والی عورتیں، ان کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو ان کے جسم کو بھی قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ ہم وہ طاقت، وہ قوت، وہ حوصلہ اپنے جسم میں کہاں سے لائیں گے؟ میری قوم کے جوانوں یہ بتاؤ، جب قبر کے کیڑے غذا بنا رہے ہوں گے جسم کو، ہم کس سے مدد طلب کریں؟ جب خدا ہی عذاب دینے پر آئے تو مدد کون کرے؟ جب قدرت ہی عذاب کا فیصلہ کر لے امداد کون کرے؟ جسم کو گرمی لگتی ہے تو اے سی کے بغیر نہیں رہتے، جسم کو گرمی لگتی ہے تو پنکھوں کے بغیر نہیں رہتے۔ ہائے وہ قبر کی گرمی، وہاں نہ کوئی ٹھنڈک ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی براتی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی محسن ہے، نہ غم گسار۔
सोचो वो दिन कैसा होगा जब जिस्म को कब्र के कीड़े खाते होंगे। कब्र से आवाज आई, अली हमारे जिस्म को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। इसी पे बस नहीं बल्कि कहा पेट फट गया और इस पेट से इतनी बदबू आ रही है कि अगर अल्लाह कोई और अजाब भी न देता और अजाब कोई मुसल्लत न करता, सिर्फ पेट की बदबू इतना गंदा हम पर जो है वो छाए हुए हैं कि अगर खुदा और अजाब ना भी दे तो हमारे पेट की बदबू ही हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब है। लेकिन उसके बावजूद इसी पे बस नहीं, पेट की बदबू के अलावा कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना है। इसके सिवा अली आपको और क्या बताएं। मेरे मौला के बारे में सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, अली कब्र के अहवाल सुनकर इतना रोए। सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, मुझे ऐसा लगता था कहीं मौला अली की जान ना निकल जाए। मैंने कहा, मेरे मौला आप कब्र के अहवाल सुनकर इतना रोते हैं। मेरे मौला ने कहा, सईद तुझे पता नहीं, ये आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब होगा वही आखिरत में भी कामयाब होगा, जो यहाँ नाकाम हो गया वो आखिरत में भी नाकाम है। हमने कभी नहीं सोचा, बल्कि हम तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे। सुनियो, हमने वो कौन सा गुनाह है जो नहीं किया। एक दूसरे का दिल हम दुखाएं, मस्जिदें वीरान हम करें, हराम लुकमा पेट के अंदर हम उतारें, हराम लुकमे की शक्ल में हम जहन्नम की आग अपने पेट में भरते हैं, यतीमों का माल हम खाएं। सोचो तो सही, कौन सा गुनाह है, एक गुनाह हो तो उसका जिक्र किया जाए। कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगी में नहीं। वक्त तो बहुत हुआ है और इतनी रात गए, न मैं तकरीर करता हूँ न तकरीर करने को पसंद करता हूँ, बल्कि मजबूरन मैं आपके सामने बैठ गया तकरीर करने। उसकी वजह यह है कि अगर किसी खतीब की तकरीर की वजह से किसी नमाजी की फजर छूट गई तो उसका जिम्मेदार खतीब भी है और वो भी है। और मैं कहता हूँ हजाए, लेकिन एक नमाज नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। इंतजामिया से भी कहूंगा कि काश वो ऐसा करते कि 10 बजे मुकर्रिर खुसूसी को बिठाकर 12 बजे तक खत्म करते, ये भी जाके नमाज पढ़ते, हम भी जाके नमाज पढ़ते। लेकिन अफसोस मेरी कौम का हाल क्या है। जिस कौम को तकरीर की तो अहमियत है मगर नमाज की अहमियत नहीं, वो तकरीरें क्या इनकलाब पैदा करेगी। आप जानते हैं, एक हदीस सुन ले आप, बहुत दिल के कानों से सुने। एक दिन दौरे फारूकी में एक सहाबी जमात में नहीं आए, फजर की नमाज की बात, जमात में फजर में नहीं आए। फारूक आजम ने नमाज का सलाम फेरा और उसके बाद फारिग होकर सीधा उनके घर गए। दरवाजे पे दस्तक दी तो उन्होंने दरवाजा खोला। फारूक आजम ने पूछा, क्या बात है, आज तुम जमात में नहीं थे मस्जिद में? उन्होंने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आज मेरे दिल ने चाहा था कि मैं रात भर नफिल नमाजें पढ़ूं। मैं नमाज पढ़ता रहा, हत्ता के पढ़ते पढ़ते फिर दिल ने कहा थोड़ी देर सो जाते। दर्जनों रकअतें नमाज पढ़ के जब थक गए पैर तो दिल ने कहा सो जाते हैं, फिर उठ के फजर पढ़ लेंगे। कहा मैं सो गया और जब उठा तो इतनी देर हो चुकी थी कि मुझे ऐसा था कि मस्जिद जाऊंगा तो न जमात मिलेगी न नमाज का टाइम रहेगा, तो मैंने घर में नमाज पढ़ ली, इसलिए जो है मैं जमात में नहीं आया। सैयदना फारूक आजम ने कहा, काश कि तुम इतनी रकअतें न पढ़ते और तुम इशा पढ़ के फौरन सो जाते और जमात में आते तो अल्लाह उससे ज्यादा अजर आपको अता फरमाता। अगर फजर की जमात छूटने का खौफ था तो आपको इतनी ढेर सारी नफिल नहीं पढ़ना चाहिए था। इतनी ज्यादा नवाफिल से बेहतर है कि तुम फजर की नमाज मस्जिद में आके जमात के साथ पढ़ो। आपसे पूछना चाहता हूँ, यह इस्लामी फिक्र है, यह सुन्नियत इसका नाम है। हमने सुन्नियत को किसका नाम दिया? हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह को मुंह दिखाने की फिक्र किसको है? अब तो भाइयों हालत वो आ गई है कि आदमी मरता है तो लोगों को मगफिरत की फिक्र नहीं होती। दो भाई लड़ते हैं, कहते हैं कब्र पे मेरा हक है, वो कहता है मेरा हक है। अब कब्रों पर मुकद्दमे होते हैं कि वो कहता है मेरे हिस्से में कब्र, वो कहता है मेरे हिस्से में। सोचो, बाप की फिक्र नहीं है कि बाप का अंदर क्या हो रहा होगा, कब्र की फिक्र है। इकबाल ने बहुत रोते हुए यही कौम का रोना रोया था कि जो असलाफ की कब्रों को बेचते हैं, अगर उनको बुत मिलेंगे तो क्या वो बुत नहीं बेचेंगे?
قوم کا حال یہ ہے. تو قبر پر نظر ہے یا قبر کے قدموں میں رکھی ہوئی پیٹی پہ نظر ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے جب تک ہماری نظر دین پر نہیں ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ ان کا جلسہ نہیں، ان کا جلسہ نہیں، ان کا سنیوں کا جلسہ ہے. میں کہتا ہوں یار، ہم رضوی بنے، اشرفی بنے، برکاتی بنے، قادری بنے اور چشتی بنے، نقشبندی بنے، سہروردی بنے، مداری بنے، رفائی بنے، شاذلی بنے، میں کہتا ہوں کہ ہم سنی بھی بنے ہیں، ہم مسلمان بھی بنے ہیں. غریب نواز سے پوچھو مرید کسے کہتے ہیں؟ ہم تو فتنہ گری کے لیے مرید بنے. غریب نواز سے کسی نے پوچھا سچا مرید کون ہے؟ میں کسی اور پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کے پیرانے پیر کی بات کر رہا ہوں جو ہندوستان کا سلطان ہے، سید الاولیاء فی الہند ہے. جو اس غریب نواز سے کسی نے پوچھا سچا مرید کون ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں اللہ کسی کو 40 سال کی عمر دے اور اس 40 سال میں گناہ لکھنے والا فرشتہ ایک گناہ بھی نہ لکھے، وہی سچا مرید ہے. جب سچے مرید کے لیے یہ شرط ہے، سچے پیر کے لیے کیا شرط ہو؟ سنیوں یہ سنیت ہے. اب بتاؤ جس کو غریب نواز سچا مرید کہے کون؟ 40 سال میں، 40 سال کی زندگی میں ایک دن بھی گناہ کا فرشتہ گناہ نہ لکھے، میرے خواجہ اسی کو سچا مرید کہتے ہیں. ہم کون بنے؟ چشتی بننا اتنا آسان ہے؟ اگر صرف کلر کی ٹوپیاں پہن کر کوئی چشتی بنتا، اگر کلر کے امامے باندھ کے کوئی قادری بنتا، اگر کلر کی چادریں رکھ کر کوئی برکاتی بنتا، اگر کلر کے کپڑے پہن کر کوئی وارسی بنتا، بہت آسان تھا یہ کام. تو پھر ہر ہما شما کر لیتے. قادریت نام ہے اس کا جو غوث العظم دستگیر کی راہ ہے، چشتیت نام ہے اس کا جو غریب نواز کا راستہ ہے، اشرفیت نام ہے اس کا جو مخدوم اشرف تارک السلطنت جہانگیر سمنانی کا راستہ ہے، رضویت نام ہے اس راستے کا جس پر امام احمد رضا نے پوری زندگی گزار دی. ہم اس کی طرف کہاں ہے؟ ہم اس کی طرف کہاں ہیں؟ ہم نے تو وہ راہیں چھوڑ دی اور اپنے انداز سے ہم نے کوئی چشتیت گڑھ لی ہے، کوئی قادریت گڑھ لی ہے، کوئی برکاتیت گڑھ لی ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے کہا تھا جب تک تو سنی نہ بنے، مسلمان نہ بنے تو کچھ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ یہ تو ڈگریوں کا نام ہے. جو بندہ SSC پاس نہ کرے اسے ڈگری کون سی ملے گی؟ اور یاد رکھنا یہاں کتنے بھی کچھ بھی کر لو، قیامت کے دن تو منہ اللہ کو دکھانا. ورنہ قادریوں کی شان آپ کو بتاؤں، غوث پاک کہتے ہیں قادری اور مصیبت دونوں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے. اور فرمایا کہ اگر قادری پر مصیبت بھی آئے گی تو ایک رات کے لیے اس سے زیادہ نہیں آ سکتی. پھر کیا وجہ ہے ہم پوری زندگی مصیبت میں گزار رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے غوث پاک کا قول سچا ہے. قادریت کے دعوے میں ہم کہیں جھوٹے تو نہیں پڑ رہے ہیں. غریب نواز ایک کرتا پہنے ہیں، پوری زندگی ایک کرتے پہ گزار دی ہے. غریب نواز کبھی بادشاہ کے در پہ نہیں ہے لیکن بادشاہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ نظر آتا ہے. یہ چشتیت ہے. ہم نے اصل تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے اصل سنیت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، ہم نفس کے غلام بن گئے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں غوث پاک فرماتے ہیں، غوث العظم دستگیر یہاں سب قادریوں کا مجمع ہے. اس لیے کہ ہم قادری صرف اس کو نہیں کہتے جو سلسلہ قادریہ میں مرید ہو، ہم ہر اس بندے کو قادری مانتے ہیں جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے، سچی محبت. ہم چشتی اس کو مانتے ہیں جو غریب نواز سے سچی محبت کرتا ہے. ہم اشرفی اس کو مانتے ہیں جو مخدوم اشرف سے سچی محبت کر کے ان کے مسلک پر قائم ہے. ہم برکاتی اس کو مانتے ہیں جو صاحب البرکات سے سچی محبت کرتا ہے. اس معنی میں تو سب ہی ہے، اس لیے کہ ہم پر ہر رنگ چڑھا ہوا ہے. لیکن بات اگر قادریت کی آئی ہے تو عرض کروں غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. اب آپ سے پوچھتا ہوں جب غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازی کو جنت میں کیسے پسند کریں؟ جو کہتا ہے کہ اس کو قبر میں مت لاؤ، میں قبرستان میں مسلمانوں کے قبرستان میں مت لاؤ، تو جو دنیا میں مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو پسند نہ کرے، کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گے؟ بہت افسوس ہے.
اگر آپ اجازت دے تو آخری میں ایک بات عرض کر دوں اور اپنی گفتگو ختم کر لوں. سننا چاہتے ہیں؟ مجھے پتا ہے میری قوم اتنی تلخ باتیں نہیں سن سکتی، لیکن آپ میں حوصلہ ہے، شاید آپ اس لیے رعایت کر رہے ہوں کہ چلو سید صاحب آئیں تو نسبت کا احترام کرتے ہوئے سن لیں. لیکن سن لیں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. اس لیے کہ میری قوم تو یہ بات سننے کی عادی ہے نا کہ ایک بار سبحان اللہ کہو اور جنت میں اپنے نام کا درخت لگا لو. خوب خوش ہوتے ہیں، ہم نے تو اتنے درخت لگوا لیے، تو جہاں ہمارے درخت ہوں گے ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے. میں کوئی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، لیکن میری نگاہ میں یہ بات بھی ہے کہ جس کا فرض قبول نہیں ہوتا، جس کا فرض مکمل نہیں ہے، اس کا نفل کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. مسجد میں نماز نہیں پڑھے، سبحان اللہ کہتے رہیے، درخت لگاتے رہیے. کڑوی باتیں ہیں لیکن حقیقت ہے. جب تک کہ فرض، دیکھو فرض جو ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لیکن یہ نہیں کہ اب سبحان اللہ نہیں کہنا، بولتے رہنا، ہو سکتا خدا کو کون سی ادا پسند آ جائے. منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ جو آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے اتنے درخت لگا لیے، ذرا یہ بھی سوچو کہ آپ فجر میں تھے کہ نہیں تھے، آپ ظہر میں غائب تو نہیں تھے. یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ فاروق اعظم جب کہے کہ نفل نہ پڑھتے تو اچھا ہوتا، جماعت کے ساتھ فجر میں آ جاتے، یہ زیادہ بہتر تھا. یہ فکر ہے اسلامی اور یہ فکر ہے سنیت کی، یہی مسلک ہے. کیونکہ صحابہ کے راستے سے ہٹ کر تو کوئی مسلک بن بھی نہیں سکتا. تیرے غلاموں کا، امام نے کہا نا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. مسلک کیا ہے؟ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا مسلک ہے. تو جنت کو ہم نے بہت سستا بنایا، بہت سستی جنت کر دی ہے، اور قوم سو رہی ہے. اس کو پتا ہے کچھ بھی کرو جنت ہی تو ملے گی. یاد رکھیں، کعب احبار نے فاروق اعظم سے کہا تھا، عمر کوئی 70 انبیاء جیسے اعمال بھی قیامت میں لائے گا تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک نبی جیسا عمل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی 70 انبیاء جیسے اعمال لائے، ممکن ہی نہیں ہے. فرمایا پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ اس پر کرم نہ کرے. اللہ کا فضل جب تک نہ وہ عمل کی بنیاد پہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یار جب عمل کی بنیاد پہ انسان صرف جنت میں نہیں جا سکتا بغیر کرم خدا کے، تو بد عملی کی بنیاد پر کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بد عمل ہو کر کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جو روایت بیان کرنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں ہماری جماعت کے، خیر التابعین، سید التابعین، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ. امام حسن بصری وہ بزرگ ہیں کہ یہ مولا علی کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، اور ام سلمہ ام المومنین کا انہوں نے دودھ پیا ہے. اس رشتے سے یہ حضور علیہ السلام کے رضائی بیٹے بھی ہوتے ہیں. یہ غریب نواز اور غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے. بہت بڑا مرتبہ ان کا ہے، بہت بڑا مقام ان کا ہے. انہوں نے اپنی جوانی میں سوچا کہ کسی سے شادی کرنا چاہیے، کسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے. حالانکہ اس پر لوگوں نے بڑی تحقیق بھی کی ہے ان باتوں پر، لیکن میں محققین کے قول میں الجھانا آپ کو نہیں چاہتا. صرف اس سے جو نصیحت نکلتی ہے وہ عارف رومی کے طرز پر بتاتے ہوئے گزرنا چاہتا ہوں. تحقیق میں آپ کو الجھانے سے کیا مطلب؟ امام حسن بصری نے سوچا کہ مجھے کسی عورت سے نکاح کرنا. نکاح کرنے کے لیے بصرہ کی ایک سے ایک خاندان والے خوبصورت لوگ اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے امام حسن بصری کو. لیکن امام حسن بصری کی نظر نکاح کے لیے جس عورت پہ جا کے ٹکتی ہے وہ عورت کا حلیہ کچھ تاریخ میں اس طرح سے آیا ہے کہ قد کے اعتبار سے وہ ناٹی تھی. ناٹک، میں اس کو ناٹی نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. چھوٹا قد تھا، رنگ کے اعتبار سے سانولی تھی، پکا کلر، ایک دم گھٹ کلر جس کو کہتے ہیں پکا کلر، وہ کلر، اور ایک بار بیوہ ہو چکی تھی. لیکن اس عورت کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ رات رات بھر عبادت کرتی تھی. اگر اس کو راتوں کو نیند آتی تو وہ مٹی اٹھا کے آنکھ کھول کے اس میں ڈال کر کے کہتی، اگر میری اللہ کی راہ میں تم نے میری نیند کو رکاوٹ بنانے کی کوشش کی تو اے آنکھوں میں تمہارے اندر اب مٹی کی بجائے نمک بھر دیا کروں گی. اتنا اس کا تقوی تھا. اور رات کو نیند آتی تو کبھی اپنے سر کے بالوں کو چھت سے باندھ دیتی تھی
کہ اگر تم نے سونے کی، اے نفس تو نے سونے کی، سلانے کی کوشش کی اللہ کی عبادت سے ہٹا کر، تو میں تجھے اس طرح کی سزا دوں گی۔ اور رات دن عبادت میں، دن کو روزے رکھتی، کبھی فاقے کرتی، یہ حال تھا۔ اس عورت کو دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانتی۔ رابعہ بصری، اللہ کے نزدیک اس عورت کا مقام یہ ہے کہ جب رابعہ کی پیدائش ہوئی تو اس کے باپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول اس کے باپ کے خواب میں آئے اور آ کر کے کہا کہ تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن ایسی بیٹی تیرے گھر میں پیدا ہوگی جس پر ناز ہے اللہ رسول کو، تو اب تو ایک کام کر کہ وہ جا کر بادشاہ سے کہنا کہ وہ تیری اتنے پیسوں سے مدد کر دے تاکہ تیرے گھر میں کچھ سکون ہو جائے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب بادشاہ پوچھے گا کہ حضور نے تجھے بھیجا اس کی دلیل کیا ہے، تو سرکار نے کہا اس سے کہہ دینا کہ وہ روزانہ رات کو اتنی مرتبہ درود پڑھ کے سوتا تھا، آج رات وہ درود پڑھنا بھول گیا ہے، یہی علامت ہے کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے رابعہ کا مقام۔ رابعہ بصری جس کی پیدائش سے پہلے حضور اس کی مقبولیت کی بشارت دے، کتنی مقبول ہوگی۔ اس رابعہ کو کسی نے کہا تھا رابعہ اتنی عبادت کیوں کرتی ہے، کیا تجھے یقین نہیں کہ اللہ بخش دے گا، وہ کریم ہے؟ کہا خدا کی قسم کوئی عبادت نہ کرے تو وہ بھی کرم سے جنت دے سکتا ہے، لیکن جنت کے لیے عبادت کون کرتا ہے؟ عاشقوں سنو، عشق والوں کی بولی یہ ہوتی ہے، عشق رسول والوں کی بولی یہ ہوتی ہے۔ رابعہ نے کہا جنت کے لیے عبادت کون کرتا ہے؟ میں تو صرف عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں ہوں گی اور ان امتی کے انبیاء بھی ہوں گے، تو میرے رسول ان نبیوں سے کہیں گے دیکھا تمہاری امت کے مردوں نے اتنی عبادت نہیں کی ہے جتنی میری امت کی ایک عورت نے عبادت کی ہے، تو میری وجہ سے میرے نبی کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ اس لیے کہ جب اولاد کام اچھے کرتی ہے تو باپ کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، لیکن باپ کتنا بھی شریف ہو، اچھا ہو، اگر اولاد برے کام کرے تو باپ کا سر پھر جھک جاتا ہے اور اولاد کے برے کردار کی بنیاد پہ۔ ہمت کرتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے، اولاد اچھی نہ ہو، باپ کتنا ہی اچھا ہو، اولاد کے برے کرتوت پہ باپ کا سر جھک جاتا ہے شرم کی وجہ سے۔ سنیوں، کیسا عشق کا دعویٰ کیا، کیا تمہیں یہ خوف نہیں؟ حضور تو سب اچھوں میں اچھے ہیں، لیکن اپنے برے اعمال کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام الانبیاء رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر امت کے اعمال کی وجہ سے، امت کے اعمال کی وجہ سے کہیں شرم سے نیچا نہ ہو جائے۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں، حیا سے نیچا ہو جائے، کبھی ہم نے سوچا نہیں؟ سوچو تو صحیح، عمل وہ کرو کہ میرا نبی تو شان والا ہے، دنیا قیامت پہ پکار اٹھے شان والے نبی کی امت شان والے عمل لے کر کے آئی ہے۔ اور آقائے کریم، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں تمہارے لیے، اور جب تمہارے برے اعمال دیکھتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کو اذیت پہنچتی ہے۔ بلکہ سن لو سنیوں، جو نبی کی توہین کرتے ہیں نا، وہ توہین حضور کو اتنی اذیت نہیں پہنچاتی جتنا عاشقوں کے برے اعمال توہین جو اذیت پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ دشمن تو ہوتا ہی اذیت پہنچانے کے لیے، لیکن عاشق ہو کر کوئی اذیت پہنچائے؟ ایک شخص نواب تھے، داڑھی منڈا رہے تھے حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر، ایک اللہ والے وہاں سے گزرے اور کہا نواب صاحب داڑھی چھیل رہے ہو؟ نواب شاعر تھے، شاعرانہ لب و لہجے میں کہا حضرت جی داڑھی ہی تو چھیل رہے ہیں، کسی کا دل تھوڑی چھیل رہے ہیں۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے نادان، اگر تو دیکھتا تو تجھے پتا چلتا کہ تیرے چہرے پہ چلنے والا وسترا پہلے میرے نبی کے دل پہ اذیت پہنچا رہا ہے۔ ہم نے ہیروں کی طرح چہرہ تو بنایا، سنت رسول کے مطابق چہرہ نہیں بنایا، اور ہم نے سوچا عشق رسول اتنی سستی چیز ہے، بس دعویٰ کرو اور عاشق ہو جاؤ۔ اتنی سستی چیز کا نام عشق رسول نہیں ہے، اور نہ آج میرا عنوان وہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری نے سوچا کہ رابعہ سے نکاح کریں۔ حسن بصری رابعہ کے گھر گئے اور جا کے کہتے رابعہ دل چاہتا ہے کہ تمہیں نکاح کا پیغام دے، کیا تم قبول کرو گی میرے ساتھ نکاح کرنا؟ رابعہ بصری پردے کے پیچھے تھی، اس نے کہا حسن تم سے نکاح کرنا کون نہیں چاہے گا،
لیکن بات اتنی ہے کہ میرے 3 سوال ہیں. اگر آپ میرے 3 سوالوں کے جواب اطمینان بخش دے دیتے ہیں تو تب میں سوچوں گی کہ نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اور اگر جواب نہیں دیا تو پھر کوئی بات نہیں. امام حسن بصری امام الائمہ, امام الائمہ, مولا علی کا شاگرد. مولا علی نے اعلان کیا تھا بصرہ میں اگر کسی کو تقریر کرنے کا حق ہے تو صرف حسن بصری کو, اس کے سوا کسی کو حق نہیں. وہ امام حسن بصری, علم کا سمندر. وہ امام حسن بصری سے آخر ایک عورت رابعہ کیا سوال کر سکتی تھی. آپ نے کہا پوچھو رابعہ کیا پوچھنا چاہتی ہو. پردے کے پیچھے سے رابعہ نے کہا حسن بصری یہ بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. میرے جیسا کوئی خطیب ہوتا تو شاید کہہ دیتا کہ جنت تو اپنے باپ کی ہے, تو اتنا ڈرتی کیوں ہے. ایک مرتبہ میں نے تقریر کی اللہ کے خوف پر. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار تم لوگوں کو اتنا ڈراتے ہو, اتنا ڈراتے ہو لوگوں کو, کیا اللہ کی رحمت پہ امید نہیں آپ کو. ہم نے کہا اگر آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا ہر نبی کی آمد کا مقصد قرآن نے ڈرانا ہی کہا ہے بس. اور بے شک ہم امید رکھتے ہیں, ہم اپنی قوم کو مایوس نہیں کرتے, لیکن جو قوم مکمل امیدوں میں ڈوب کر پاپی ہو گئی ہے پھر اس قوم کو نہ ڈرائے تو کس کو ڈرائے. امام حسن بصری سے رابعہ نے پوچھا میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. امام حسن بصری چپ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی سے پڑھا تھا. مجموع الزوائد کی روایت ہے کہ جو اپنے آپ کو قطعی یقینی حتمی جنتی سمجھے, خوف نہ کرے کہ میں یقیناً جنتی ہوں. آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا. جو اللہ کا خوف نہ رکھے اور اپنے آپ کو جنتی کہے اس کا انجام کیا ہے. تو اللہ سے ڈرو بھی, امید بھی کرو, امید بھی رکھو, ڈرو بھی. فاروق اعظم کہتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہو جائے سب جنتی ایک جہنمی, اور کہتے ہیں میں ڈروں گا کہ شاید وہ جہنمی میں ہی تو نہیں, اور یہ اعلان ہو کہ سب جہنمی ایک جنتی, کہتے ہیں میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ جنتی میں ہی ہوں. تو ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. جو لوگوں نے جنت کو بہت مشکل کر دیا وہ بھی غلط ہے, جنہوں نے بہت آسان کر دی وہ بھی غلط ہے. درمیان کی راہ ہے اہل سنت و جماعت. ہم درمیان اعتدال والے لوگ ہیں, لیکن یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اعتدال والوں کی ہی کر رہا ہوں, نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. واللہ رابعہ نے کہا رابعہ جنتی یا جہنمی. امام حسن بصری چپ رہے, خاموش چپ رہے, کوئی جواب نہیں دیا. ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا فوراً رابعہ نے دوسرا سوال کیا حسن قیامت کے دن کسی کا نام اعمال یا سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں, تو یہ بتاؤ کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ الٹے ہاتھ میں کہاں جاؤں گی. اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں. امام حسن بصری نے سر جھکا لیا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. ابھی آپ چپ ہی تھے کہ رابعہ نے تیسرا سوال پھر کر دیا. قیامت کے دن جہنم پر ایک پل ہوگا جس کو پل صراط کہتے ہیں, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. ہر بندے کو اس پر سے گزرنا ہوگا, ہر بندے کو. صحابہ بھی گزریں گے, اولیاء بھی گزریں گے, سب گزریں گے اس پر سے. نیک و بد میں کوئی فرق نہیں, سب کو گزرنا ہوگا. اگر پل صراط پر گزرنے سے کوئی بچ سکتا تھا, یا ایک نکتہ اور بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں, بہت خاص ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے, اللہ ان سے حساب نہیں لے گا, لیکن جن سے حساب نہیں لیا جائے گا ان کو بھی پل صراط سے گزارا جائے گا. حساب نہ لینے کے باوجود, یعنی پل صراط سے کوئی متشنہ نہیں ہے. جس کو جنت میں جانا ہے وہ پل صراط سے گزر کے جائے گا, کیونکہ جنت کا رستہ ہی وہ ہے. اس رستے کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اگر پل صراط پر گزرنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ بچ سکتی تھی, لیکن پل صراط سے سیدہ فاطمہ خود بھی گزرے گی, لیکن اس شان سے گزرے گی کہ اللہ کا منادی ندا دے گا, اے محشر والوں
اپنی گردن کو جھکا کے آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے، لیکن جب سیدہ فاطمہ پلسرات سے گزرے گی کون بچے گا؟ اور وہ جہنم پر ایک پل ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو کٹے گا وہ سیدھا جہنم میں گرے گا۔ اس پر کوئی چل سکتا ہے؟ سوچئے، اسے پل سرات کہتے ہیں۔ ثابت قدمی پل سرات پر، صحابہ روتے تھے پل سرات پہ ثابت قدمی کے لیے، پل سرات سے گزرنا ہے۔ رابعہ کہتی ہے تیسرا سوال اور آخری یہ ہے کہ سب کو پل سرات سے گزرنا ہے، لوگ کٹ کے گریں گے یا جنت میں جائیں گے، تو میں کٹ کے گرنے والوں میں ہوں یا جنت میں جانے والوں میں ہوں۔ امام حسن بصری چپ تھے۔ رابعہ نے کہا حسن میرے 3 سوال یہی ہے، چپ کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ بولو، جواب دو، کیا بات ہے، بولو، بولتے کیوں نہیں؟ جب رابعہ چپ ہو گئی تو امام حسن بصری نے جو جواب دیا، اب ذرا غور سے سننا، یہ جواب کس کا ہے؟ مولا علی کے مرید و خلیفہ کا، غوث پاک کے پیروں کے پیر کا جواب ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں رابعہ تو تیرے بارے میں پوچھتی ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی، پورے یقین سے میں اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، ڈرتا ہوں، امید بھی کرتا ہوں، لیکن پورے یقین سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تیرے بارے میں کیا جانوں جب مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں رابعہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ تیرے بارے میں تو پوچھتی ہے، مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں رابعہ تو تیرے بارے میں پوچھتی ہے کہ تو پلسرات سے گزرے گی یا کٹ کے گرے گی، مجھے تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں، میں تیرے بارے میں کیسے جواب دے دوں؟ رابعہ بصری نے اتنا سننے کے بعد کہا حسن پھر جاؤ، نکاح کے لیے تو کئی عورتیں مل جائے گی، مجھے ان 3 سوالوں کے جواب کی تیاری دنیا میں کرنی ہے، مجھے اس وقت تک مرنا نہیں ہے جب تک کہ میں جنت میں جانے کا یقین حاصل نہ کر لوں، اس وقت تک مجھے مرنا نہیں ہے جب تک کہ میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملنے کا یقین نہ ہو جائے، مجھے اس وقت تک دنیا سے جانا نہیں ہے جب تک کہ پلسرات سے پار لگنے کی گارنٹی نہ مل جائے، اور اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت عبادت کرنی ہوگی۔ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی تو مجھے بہت سارے کام تمہارے کرنے ہوں گے، میرے پاس شادی کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، جاؤ کسی اور سے شادی کر لو، مجھے تو قبر اور حشر کی تیاری کرنا ہے۔ امام حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے رابعہ شاید تجھ جیسی عورت اب قیامت تک لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ روتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے حیرت ہے رابعہ کو آخرت دیکھ کر شادی کی فرصت نہیں اور میری قوم کو زنا کی فرصت۔ رابعہ کو آخرت دیکھ کر شوہر کا ساتھ نبھانے کا وقت نہیں، کسی کو شوہر بنانے کا وقت نہیں۔ یہاں تو میری قوم کے جوان گرل فرینڈ بنانے میں لگے ہوئے اور میری قوم کی بیٹیاں بوائے فرینڈ بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ سوچو تو صحیح کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا۔ چند دن کی دنیا میں جو چاہو عیش کر لو، آخرت تو پھر آخرت ہے۔ اور یاد رکھنا جب اس رابعہ نے رات و دن محنت کر کے جو عبادت کی ہے، تو پھر رابعہ کا جب انتقال ہوا ہے دنیا میں تو مقام یہ ملا، حج کو گئی تو کعبہ استقبال کے لیے آ گیا، استقبال کے لیے کعبہ آیا اور کعبے کو کہنے لگی تو کیوں آیا؟ یعنی اس پہ وہ خوش نہیں ہوئی بلکہ کہتی تو کیوں آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں آئی بلکہ میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے۔ غور فرمائیں وہ رابعہ ہے۔ اور جب انتقال ہوا ہے تو انتقال کے وقت کئی ابدال، اوتاد، اقطاب جنازے میں شریک ہوئے، اور جب جنازے میں شریک ہوئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے، بڑی عبادت کرتی تھی، بڑی پارسا تھی، ذرا اس کی قبر میں جھانکے تو صحیح کشف کے ذریعے سے کن حالت سے گزر رہی ہے، کون سے حالات سے گزر رہی ہے۔ جب کشف کیا تو صوفیہ فرماتے اہل دل کہ رابعہ کو قبر میں رکھنے کے بعد جب لوگ ہٹ گئے تو لوگوں نے کشف کیا، اللہ والوں نے، بڑے بڑے ولیوں نے، کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب دیکھا تو رابعہ کی قبر میں فرشتے آئے اور پوچھتے من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ نے کہا فرشتوں میں تو بندی ہوں، میں تو جھوٹ بھی بول سکتی ہوں اور سچ بھی بول سکتی ہوں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے؟ بلکہ اللہ سے پوچھو کہ رابعہ کون ہے، وہ تمہیں بتائے گا رابعہ کون ہے۔ دیکھا جب انسان قبر کی تیاری کر لے تو اس شان سے پھر قبر میں جواب دیتا ہے۔
غور فرمائیں، ممکن ہے کسی اہل خیرت کو اس پہ یقین آئے نہ آئے، لیکن ہم تو اہل عشق ہے، ہمارے صوفیہ نے، بزرگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو جب بندہ آخرت کی تیاری کر لیتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، پھر اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ پھر اس کی قبر پر غلاموں کی قطاریں لگتی ہیں، پھر اس کی قبر پر جمگٹے لگتے ہیں۔ دیکھا، جنہوں نے قبروں کی تیاری نہیں کی ان کی قبر پر جانور بھی جانا پسند نہیں کرتے، اور میرے خواجہ نے قبر کی تیاری کی۔ 800 سال بیت گئے، کوئی موسم ایسا نہیں ہے جہاں پر غلاموں کا جمگٹا نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھول اگر کسی مزار پہ چڑھتے ہیں تو میرے خواجہ کے مزار پہ چڑھتے ہیں۔ لوگوں، اس لیے آؤ ہم تیاری کریں آخرت کی قبر کی۔ ہر وقت قبر کو یاد رکھو، اٹھنے والا قدم اٹھنے سے پہلے سوچو، اٹھانے سے پہلے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قدم کے اٹھنے سے اللہ ناراض ہوگا۔ میرا اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی سے، اللہ فرماتا ہے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں ملا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے پھر تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ مٹی میں ملنے کا تصور رکھو، ایک نہ ایک دن مٹی میں جانا ہے۔ جب مٹی میں جانا ہے تو وہاں کی تیاری کریں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقہ تو پھر معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ میں اور بھی اچھی ویڈیو لا سکوں آپ لوگوں تک۔ اللہ حافظ۔